بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری میں ہم کتاب الحج کی احادیث پڑھ رہے ہیں، تو جس میں فرماتے ہیں کہ باب التہجیری بالرواح یوم عرفہ، کہ عرفات کے دن نکلنے میں جلدی کرنا۔ تو سالم روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کو لکھا کہ ابن عمر کی حج کے بارے میں کوئی مخالفت مت کرنا، جو وہ کہیں اس کے مطابق ہی تم سارے کام کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور میں ان کے ساتھ تھا، ان کے بیٹے ہیں یہ سالم۔ عرفات کے دن تھے، جب سورج زوال ہونے لگا تو پھر آواز دی گئی کہ تمام جو لوگ ہیں نکلیں، جو حجاج کے جو کیمپ لگے ہوئے تھے، خیمے تھے یا جو بھی طریقہ تھا اس زمانے کا، اس کے مطابق تو کہ کہاں ہیں وہ، تو وہ پھر نکلے، یعنی حجاج جو امیر حج تھا تو وہ نکلا اور اس نے ایک وہ پیلا قسم کی چادر اوڑھ رکھی تھی، تو اس نے کہا کہ ما لک یا ابا عبد الرحمن، کیا ابو عبد الرحمن کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنہ، کہ چلنا ہے، اگر تم سنت چاہتے ہو تو پھر ہم کام شروع کریں، چلیں پھر۔ قال هذه الساعة، ابھی اسی وقت؟ کہا کہ ہاں ابھی اسی وقت۔ تو اس نے کہا کہ مجھے موقع دیں کہ میں اپنے سر پہ کچھ پانی ڈالوں پھر نکلتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، یہاں تک کہ حجاج بھی آ گئے، تو میرے اور میرے والد کے ساتھ تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم سنت چاہتے ہو تو دیکھو خطبہ مختصر کرنا، لمبا خطبہ نہیں کرنا، اور پھر عجل الوقوف، اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا، تاکہ اس کے بعد پھر تم وقوف عرفات کرو۔ اور پھر وہ دیکھنے لگے عبداللہ کی طرف، جب عبداللہ ابن عمر نے ان کی طرف دیکھا تو کہا ہاں سچ کہا۔ تو یہاں پہ اصل بات یہی ہے کہ حجاج کرام جو کہ منی سے آتے ہیں 9 ذی الحجہ کو عرفات آ کر وہاں پہ قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد زوال کے بعد پھر وہ ان کے نماز کا اور خطبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ جس نے کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال کے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اسی لیے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جب کہ امیر حج ہیں حجاج ابن یوسف، تو کہ جلدی کرنا، اس میں دیر نہیں کرنی ہے تم نے، کہ جلدی کر کے اور مختصر خطبہ کرنا، اور اس کے بعد وقوف، اور پھر اب وہاں سے چلنا ہے۔ تو یہ انہوں نے طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا ٹھہرے کچھ دیر، میں بس ایک پانی ڈالوں، سر پہ پانی ڈالوں اور نہا لوں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو خطبہ اپنا مختصر رکھنا۔ تو یہی سے معلوم یہ ہوا کہ مختصر خطبہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا بھی، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ آپ نے اپنی تمام جو جمعے کے خطبے ہوتے تھے اور دوسرے خطبات میں بھی، اس میں انتہائی مختصر، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے ہماری طرح کی، بلکہ مختصر گفتگو کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہی نصیحت کی کہ دیکھو مختصر خطبہ کرنا، اور اس کے بعد پھر وقوف۔ نماز کا بھی ذکر یہاں نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے نماز بھی ہے، اس میں ظہر اور عصر کی جو جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہے، اور یہی سنت ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں اگر تم سنت چاہتے ہو تو سنت کے مطابق کرو پھر۔ تو یہی طریقہ ہے کہ خطبہ بھی مختصر ہو، اس کے بعد پھر دونوں نمازیں اکٹھی کر کے قصر کر کے پڑھی جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے جو حجاج جاتے ہیں یہاں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مسافر نہیں رہے، اب قصر نہیں کریں گے ہم، اور جو مسافر ہیں وہ اب یہ یہاں جو امیر حج ہوتا ہے، جو مفتی صاحب ہیں، یہ تو مکے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے کیسے نماز ہوگی ہماری؟ تو اس طرح کی بات ہے۔ بھئی یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ بس بات ختم ہو گئی کہ جب سنت ہے تو سنت پہ عمل کرنی ہے۔ اب یہ تو نہیں آپ نے کہا کہ جو مکے والے ہیں وہ نماز پوری کریں، جدے والے نماز پوری کریں، طائف والے پوری کریں، جو ہم مدینے سے آئے ہیں وہ بس 2 رکعت کافی ہے ان کے لیے، یہ تو نہیں کہا آپ نے۔ تو کیا اس وقت حاجی نہیں تھے مختلف پورے جزیرہ عرب سے آئے تھے، 1 لاکھ صحابہ کرام تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر۔ اس کے بعد تو اور تعداد بڑھتی چلی گئی، لیکن سب وہ صحابہ کرام اسی بات پہ زور دیتے تھے کہ سنت کے مطابق تم نے کرنا ہے۔ تو اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو سنت طریقہ ہے اس پہ کرو،
وہ یہ کہیں گے، اگر آپ کہیں کہ بھئی 2 رکعت ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں اور ختم، اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے، وقوف کرنا ہے، وقوف عرفات جو رکن ہے حج کا، اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کرنا ہے، اسی لیے اتنا وقت دیا گیا ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے اس کے ایک سنت کے مطابق کریں، ہم اس کی مخالفت ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ جہاں پہ سب متحد ہیں، ہر طرح سے متفق ہیں، وہاں پہ بھی اختلاف کی جو بیج بو دیا جاتا ہے، کتنی غلط بات ہے۔ تو اسی لیے پھر صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر نماز ان کی رہ جاتی تھی امام کے ساتھ تو پھر وہ جمع کر لیا کرتے تھے دونوں نمازیں، اگر جیسے ظہر کی نماز میں دیر ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا تو اکٹھی پڑھ لی اس کے ساتھ۔ اور حج کے موقع پہ فرماتے ہیں سالم ان کے صاحبزادے کہ حجاج ابن یوسف اس سال وہ آئے، اور ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ بھی تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ تو عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر سے، کہ اب یہ موقف یعنی یوم عرفات میں کیسے کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو انہوں نے یہی کہا سالم نے ان سے کہ اگر تم سنت چاہتے ہو تو پھر جلدی سے نماز پڑھو عرفات کے دن، اور عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی کہا کہ یہ صحیح ہے کہ اب ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں جمع کر لی جائیں، یہی سنت ہے۔ تو میں نے، راوی کہتے ہیں، میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ تو سالم نے کہا کہ وَهَلْ يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، کہ اس میں اور وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی تو سنت کی اتباع کر رہے ہیں کہ جمع کر کے پڑھ رہے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو یہی تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں پھر وہ یہ مخالفت کی کیا ضرورت ہے، یعنی اسی کے مطابق ہی ہم پڑھیں گے۔ پھر وقوف عرفات کے بارے میں جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا اس دن، تو میں پھر عرفات کا دن ہی تھا، میں اس کو تلاش کرنے، یہ ان کے اسلام سے لانے سے پہلے کی بات ہے، تو عرفات کا ہی دن تھا، میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا پہاڑوں میں، وادیوں میں، کہیں میرا اونٹ مل جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ وہ وقوف کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو حمص میں سے ہیں، حمص میں سے ہیں، تو یہ یہاں پہ کیوں آ گئے؟ حمص کا مطلب یہ تھا، جیسے کہ ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، کہ ہمارے وہ کپڑے جو ہیں وہ تو گناہ میں تھے، اس میں گناہ کیے تھے، تو وہ تو ناپاک ہیں، لہذا ہم اتار کے کریں گے۔ اور حمص سوائے حمص کے، اور حمص سے مراد یہ ہے کہ وہ قریش کے لوگ یہ حمص تھے، تو جو بھی ان کی اولاد سب اسی میں شامل ہو جاتی تھی، سب اسی میں حمص میں آتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ خود بھی کپڑے پہنتے تھے، اور پھر اگر کوئی ہوتا برہنہ کہتا کپڑے چاہیے تو یہ کپڑے دے دیتے تھے اس کو، کہ وہ چل تو ہمارے کپڑے لے لے اور تو حج کر لے۔ عورتیں عورتوں کو دے دیتی تھی، مرد مردوں کو دے دیتے تھے، اور جس کو کپڑا نہیں ملتے تھے وہ ننگا ہی کر لیتے تھے۔ بس جاہلیت، اس میں وہ برہنہ ہی طواف چل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ تھا معاملہ۔ دوسری بات کیا ہے کہ قریش کا یہ کہا تھا کہ ہم بس مزدلفہ تک جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے، ہم قریشی ہیں تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، تو لہذا ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم صرف یہیں مزدلفہ تک رہیں گے، اس لیے کہ حدود حرم کے اندر ہے، یہیں پہ ہے، آگے نہیں جائیں گے، باقی لوگ جائیں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی وہ سنت بنا رکھی تھی۔ تو یہ ہے نا کہ جو اپنی اپنی سب وہ ڈفلی بجاتا ہے اور اپنی ہی ساری شریعت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جبیر ابن مطعم کو یہی اسی پہ تعجب ہوا کہ یہ یہاں پہ کیوں آ گئے، یہ تو قریشی ہیں، ان کو تو وہیں رہنا چاہیے تھا مزدلفہ تک، اس کو اپنی شریعت یاد آ رہی ہے۔ تو اپنی شریعت یہی ہے کہ مزدلفہ تک آنا ہے، آگے نہیں جانا۔ تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑنا چاہا، ان کی جو رسم و رواج تھے، ان کی جو غلط باتیں تھیں، ان سب کو توڑ دیا، اور پھر آپ عرفات تشریف لائے، خود آپ بھی آئے، صحابہ کرام کو بھی لائے، چاہے مکے کے ہوں، قریشی ہوں، غیر قریشی ہوں، سب آئے وہاں پر، اور سب نے آ کر آپ کے ساتھ پھر وہ حج کیا، اس میں شریک ہوئے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا ان کا قریشیوں کا، کہ یہ لوگ مزدلفہ تک ہی رک جاتے تھے،
اور پھر باقی جو عرب تھے وہ عرفات جاتے اور یہ وہیں پہ رک جاتے تھے. اور جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی عرفات جائیں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو اسی سے لوٹو واپس جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور پھر وہیں سے پھر آپ واپس آئے ہیں، مزدلفہ آئے ہیں. اور پھر یہ ہے وہ سنت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو اللہ نے بتایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو قرآن کریم میں. تو اسی لیے پھر طریقہ یہی ہے عرفات میں جانے کا کہ وہاں سے صبح ہی جائیں گے منا سے عرفات، وہاں پر رہیں گے اور پھر ظہر عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر وہیں پہ رہیں گے مغرب تک، غروب آفتاب تک. اور اتنی یہ وقت کس کے لیے ہے؟ وہ دعا کرنے کے لیے. تھوڑا بہت آدمی کھا لے کھانا کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جی کھانا ہے، جی پلاؤ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، خوب جی ڈشیں چل رہی ہیں، خوب گپ شپ ہو رہی ہے. کتنا ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں وہاں پہ. کتنا قیمتی وقت ہے انسان کی زندگی کا کہ سال میں ایک مرتبہ ہے حج، وہ زندگی میں ایک مرتبہ، سال میں نہیں، ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے اس کو. اور یہ وقت بھی وہ ضائع کر دے تو اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا کہ اس کو ایک اتنا قیمتی وقت مل رہا ہے اور وہ سارا وقت جو ہے وہ گپے ہانکڑے بیٹھے ہوئے. تو کتنی افسوس کی بات ہے. تو ظہر عصر پڑھ کے پھر کتاب ہوگا، پھر وہاں سے چل پڑیں گے. وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے بس. کیوں نہیں پڑھیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں سے چلو جاؤ مزدلفہ جاؤ. اب مزدلفہ جب بھی پہنچو گے تو وہاں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، چاہے آدھی رات ہو جائے. اور آج کل ہو جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، ٹریفک ہے، گاڑیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی آدھی رات پہ پہنچ رہا ہے، کوئی اس کے بعد پہنچ رہا ہے. جب بھی پہنچے تو پھر وہ وہاں پر مغرب اور عشاء پڑھ کے پھر آرام کر لے، آرام کرے، اور صبح کو پھر وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ سے مینا کی طرف. تو وہاں سے چلنے کے حوالے سے عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ، اور میں بیٹھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کس طرح چلتے تھے، آپ کا یعنی چال کی اس میں تیزی تھی یا آہستہ چلتے تھے، کیسے چلتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کان یسیر العنق، عنق سے مراد یہ ہے کہ چال متوسط درمیانی چال کے ساتھ. لوگ ہیں، رش ہے، اب تیز بھگانا اپنی اونٹنی کو یا گھوڑے کو یا اپنی جانوروں کو تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی کی چوٹ لگ جائے، کوئی جانور تو ہے وہ. تو اسی لیے فرمایا کان یسیر العنق، تو وہ پھر درمیانی چال چلتے، نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، اور جب دیکھتے کوئی بیچ میں کوئی موقع مل جاتا، کوئی کھلی جگہ آ جاتی، لوگوں کا رش نہ ہوتا، تو پھر ذرا تیز کر دیتے، پھر اپنی رفتار تیز کر دیتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اپنے، جب آپ عرفات سے واپس آ رہے تھے مزدلفہ. نافع یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب اور عشاء جو ہے وہ مزدلفہ میں جمع کیا کرتے تھے. جب مزدلفہ آ گئے تو یہاں پہ دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی ہے، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت. اور پھر جاتے ہیں کہ جب اسی وادی سے گزرتے تھے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، تو وہاں پہ جاتے، داخل ہوتے اس وادی میں، اور وہاں پہ پھر وہ اپنی قضائے حاجت کر کے وضو کر کے آتے، اور پھر نماز پھر وہیں پڑھنی تھی مزدلفہ میں. یہ نہیں کہ نماز وہیں پڑھ لیں کہ چلو وقت تو ہو گیا ہے، نہیں، وہیں پڑھی جائے گی جو اس کا وقت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھی تھی. اور قریب جو ہیں ابن عباس کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ سوار تھے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ تھے. اور جب آپ عرفات سے واپس آ رہے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پہنچے، راستے میں مزدلفہ سے پہلے، تو آپ نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، اور پھر آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، قضائے حاجت کی، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ تشریف لائے، میں نے پانی ڈالا، آپ نے وضو فرمایا، اور اس جلدی وضو کر کے ہلکا وضو کیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ، میں نے کہا کہ یا رسول نماز پڑھیں گے آپ مغرب کی؟ نہیں پڑھی ابھی آپ، نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں، نماز آگے پڑھیں گے. اور پھر آپ چل پڑے وہاں سے. تو پھر مزدلفہ آئے تو یہاں پہ اترے، تو یہاں پر بھی آپ نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کر کے پھر نماز کی اقامت کہی گئی، مغرب کی نماز پڑھی، اور ہر شخص نے اپنی اپنی اونٹنی اپنی جگہ پہ بٹھا دی، اور پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی، اور ان کے درمیان کچھ نہیں پڑھا.
کوئی سنتیں نہیں پڑھی. اور اس کے بعد پھر آپ نے فضل ابن عباس جو حضرت ابن عباس کے بھائی ہیں ان کو بٹھایا اپنے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ قریب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے بتایا اور فضل نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک جاری رہا، وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ جمرۃ العقبہ، یہ جمرہ کبریٰ جو بڑا جمرہ ہے اس تک پہنچ گئے، وہاں تک لبیک جاری رہا، وہاں پہنچ کر آپ نے ختم کر دیا، رک گئے. اور ایک اور روایت میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سواری پہ سوار تھے، کہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ آئے ہیں تو پھر وہاں سے مزدلفہ سے آپ نے فضل ابن عباس کو بٹھا لیا تھا. پہلے اسامہ بیٹھے رہے عرفات سے لے کر مزدلفہ تک، مزدلفہ سے منی تک پھر فضل ابن عباس کو بٹھا لیا. اور سب نے یہی کہا، دونوں نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ العقبہ تک تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم کہتے رہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں ابن عباس کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی عرفات کے دن ہم بھی گئے تھے، حج میں شامل تھے، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ کے پیچھے بہت شور ہو رہا ہے، لوگ حاجی ہیں، ظاہر ہے کتنا بڑا مجمع ہے، کوئی اپنے اونٹوں کو مار رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی کچھ اس طرح کر کے شور مچا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ ایھا الناس علیکم بالسکینہ فإن البر لیس بالایضاع، کہ لوگوں آرام سے سکون سے چلو، کوئی جلدی نہیں ہے. کس بات کی جلدی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ نیکی جو ہے جلدی میں نہیں ہے، کہ جلدی میں بھاگنے میں دوڑنے میں اونٹوں کو بھگا رہے ہو، ان کو بیچاروں جانوروں کو پریشان کر رہے ہو، مار رہے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ اس میں تو نیکی نہیں ہے. نیکی تو ایک آرام سے چلو، سکون سے چلو، کوئی اس طرح کی وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پھر مزدلفہ میں جمع کی، ہر ایک کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے کوئی سنتیں نہیں پڑھی کسی کے بعد بھی، نہ مغرب کے بعد نہ عشاء کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی. اور ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی پڑھی تھیں، دونوں کو جمع کیا تھا. اس کے بعد جو فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ہم کے ساتھ تھے، تو جب مزدلفہ آئے تو عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا تھا اور اس کے قریب تھے، تو انہوں نے کسی شخص کو حکم دیا کہ اذان اور اقامت کے بارے میں. اذان ہوئی، اقامت کہی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس لیے کہ وہاں نہیں پڑھنی، عرفات میں مزدلفہ آ کے مغرب پڑھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2 رکعت پڑھی یعنی کہ وہ عشاء کی. اور پھر انہوں نے اپنا کھانا منگوایا، وہاں پہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد پھر وہ سو گئے، لیٹ گئے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ رات تو بڑی فضیلت کی رات ہے، اس میں ساری رات جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے. تو جو سب سے بڑے عابد و زاہد تھے دنیا کے، انہوں نے تو کی نہیں کبھی عبادت، وہ تو پڑھ کے سو گئے. تو ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو ان سے بھی آگے ہیں، ہم ضرور عبادت کریں گے، ساری رات نوافل پڑھیں گے. تو یہ غلط بات ہے کہ ہمیں سنت پہ کرنا چاہیے، کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم اس رات تہجد بھی نہیں پڑھے، اس لیے کہ اگلا دن جو ہے وہ حاجی کے لیے بہت ہی مشغول دن ہے، بہت ہی بزی دن ہے. اس دن اسے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر مڑانا ہے، پھر سر مڑائے گا، کپڑے بدلے گا، نہائے گا، دھوئے گا، کپڑے پہنے گا، پھر طواف کرنا ہے. تو 4 بڑے کام ہیں نا. اسی لیے اس کو عید کی نماز بھی نہیں ہے اس کے لیے، عید کا دن ہے، وہ تو 10 ذی الحجہ ہے، عید کا دن، بقرعید کا دن ہے اس کو، لیکن اس کے لیے نماز عید بھی معاف ہے، اور وہ اس نے یہ 4 کام کرنے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ساری رات نوافل بھی پڑھو، صبح کو اٹھ کے پھر تم یہ سارے کام بھی کرو. تو انسان ہے، کوئی مشین تو نہیں ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات آرام فرمایا، حتیٰ کہ اپنے تہجد جو قیام اللیل آپ کرتے تھے وہ بھی نہیں کیا آپ نے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی تو پھر آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر جب سورج کچھ روشنی ہو گئی، ہلکی سی روشنی، سورج طلوع نہیں ہوا تو روشنی ہو گئی، تو پھر آپ وہاں سے چل پڑے مزدلفہ سے، اور پھر منی آ گئے ہیں. اور منی میں پھر آپ نے وہ دن گزارا ہے جو کہ 10 ذی الحجہ کا ہے.
باقی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے حج کے بارے میں یہ احکام. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.